حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ کے بارے میں منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے آتے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آتے، تو ایک ایک کر کے آپ کے جتنی بھی جوڑ ہیں اس کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا، رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ تو ارشاد فرماتے جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا گیا۔ قرآن کے اندر ہم روزانہ یاد تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، جب ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، جب ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر پیش کی، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر ہم نے اپنی امانت پیش کی، والجبال، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر ہم نے اپنی امانت پیش کی، فابینا ان یحملنها، ہم نے امانت اس وجہ سے پیش کی، رب نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو اس امانت کا بوجھ اٹھا لو اور چاہے تو اس کو اختیار نہ کرو، اور اگر اختیار کرتے ہو تو اگر نیک کام کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اگر برے کام کرو گے تو عذاب ملے گا۔ جب یہ امانت کہہ کر آسمانوں پر پیش کی گئی، جب یہ کہہ کر زمینوں پر اس امانت کو پیش کیا گیا، جب یہ کہہ کر اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا گیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ امانت کیا ہے؟ نماز۔ وہ امانت کیا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل ہے، وہ امانت نماز ہے، وہ امانت روزہ ہے، وہ امانت حج ہے، وہ امانت اعضائے بدنیہ ہے کہ رب تعالیٰ نے وہ امانت جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کہ جن کا حکم دیا، جن سے منع ہونے کا حکم دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین، پہاڑ پر پیش کی، لیکن فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، اس نے کہا مالک تو نے اختیار دیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور خوف کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو ہم رب کے حضور کیا جواب پیش کریں گے؟ بڑے بڑے پہاڑ، آسمان و زمین، امانت اٹھانے سے انکار کر دیا کہ مالک ہم تو نے اختیار دیا ہے، اس وجہ سے ہم نہ کو چنتے ہیں، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن فرماتے ہیں کہ اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ اسی امانت کو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا کہ آپ اس امانت کو اپناتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مالک میں اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کی نسل ہیں، وہ ہمارے ابو البشر تھے، ہمارے باپ تھے، ہمارے نبی تھے، ان کی اولاد سے ہم ہیں، انہوں نے بوجھ اٹھایا تو وہ بوجھ ہم نے بھی اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بہت زیادتی کرنے والا اور بڑا نادان ہے۔ کون؟ یہ انسان۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھیں نا، قرآن کی اس آیت کو، کہ کیا واقعی جو ہم نے بوجھ اٹھایا ہے پوری زندگی اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بوجھ تو ہم نے اٹھا لیا، دنیاوی وزن کا اعتبار دیکھیں کہ ایک بندہ اگر 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے وہ 20 کلو کبھی نہیں اٹھائے گا، لیکن اس امانت کا بوجھ بہت بڑا ہے۔ اس امانت کا بوجھ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی اس کا حساب دینا ہے، حشر کے میدان کے اندر بھی اس کا حساب دینا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔